فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 93 آیات ہم ختم کر چکے تھے اور یہ چھٹا پارہ چل رہا ہے۔ شروع میں حج سے تعلق رکھتی ہوئی آیات ہیں اور انشاءاللہ آج ہم سورہ مائدہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں آخری میں پورا رکوع جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا اہم رکوع آیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ جب شروع ہوا تھا تو وہاں ایک آیت میں ہم کو یہ معلوم ہوا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ ہاں، یہ بتا دیا گیا تھا تمام جانور تمہارے لیے حلال ہیں سوائے اس کے کہ تم احرام کی حالت میں شکار مت کرو۔ تو اسی کا کنٹینیوشن یہ آ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم کچھ تمہاری آزمائش کریں گے۔ بلا آزمائش کو بولتے ہیں، اردو کی بلا نہیں ہے، عربی کی بلا اور فتنہ جو ہے آزمائش کے لیے بولتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائیں، ہم تمہاری کچھ آزمائش کریں گے ایسے جانوروں سے جو شکار کے لیے تمہارے ہاتھ کے قریب آ جائیں یا تمہارے سپیئر بھالوں کے قریب آ جائے، جیسا تیر کے رینج میں آ جائے یا بھالا مارنے کے رینج میں آ جائے، اس کے ہم جو ہے تمہاری آزمائش کریں گے تاکہ ہم یہ جان لیں۔ عام طور پہ ترجمہ جو ہوا ہے لیعلما کا، کہ تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کو بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ اب حج کے لیے نکلے، احرام کی کیفیت میں ہیں اور جانور بالکل قریب آ گیا ہے، ٹیمپٹیشن ہو رہا ہے، آپ پکڑ بھی لے سکتے ہیں یا مار بھی سکتے ہیں، تو اب آپ کوئی اور تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آپ پکڑ لیے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو بغیر دیکھے کہ ہم سے کون ڈر کے یہ شکار سے بچتا ہے۔ اب یہاں ایک عربی کا لٹریچر کا ایک پوائنٹ ہے لیعلم اللہ، تاکہ عام طور پہ ترجموں میں بات آئی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عین لام میم کا اگر مادہ لیں، آپ روٹ لیں، تو ایک لفظ بنتا ہے علم جس کے معنی ہوتے ہیں نالج، اور ایک لفظ بنتا ہے علم جس کے معنی ہوتے ہیں نشانی۔ تو اس کا پاسٹ ٹینس اگر آپ لیں تو علم کا پاسٹ ٹینس ہوگا علیما، اس نے جانا، اور علم کا پاسٹ ٹینس ہوگا علما، اس نے نشاندہی کی، ہی مارکڈ آؤٹ۔ تو یہ مضارع ہے، یعنی یہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں ملا ہوا ہے اس میں۔ لیعلما کا یہاں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تاکہ وہ جان لے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس نے تقدیر لکھی ہے، تاکہ وہ نشاندہی کر دے، ہمارا عمل ہونے کے بعد نشاندہی کر دے کہ بھئی یہ اللہ کو بن دیکھے اتنا ڈرتے ہیں کہ شکار کا جانور سامنے ہے لیکن احرام کی حالت میں اس لیے جو ہے اس سے رکے ہوئے ہیں، اس کا شکار نہیں کیے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب یہ حکم آنے کے بعد جو ہے یعنی حد سے نکل جائے اور شکار کرے تو اس کے لیے جو ہے ایک تکلیف دہ عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر جو ہے شکار مت کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاؤ مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم۔ اور اگر کوئی عمدن ایسے جانور کو احرام کی حالت میں قتل کرے تو اسی جیسا جانور تم کو ہدیہ پہنچانا پڑے گا کعبہ شریف کے تک جو ہے، اور وہ کون سا جانور ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگا، یہ تم میں سے دو انصاف کرنے والے ڈیسائیڈ کریں گے۔ تم اپنے سے نہیں ڈیسائیڈ کریں گے بلکہ تم میں سے دو ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو وہ جانور جو ہے، جیسا کسی نے ہرن ماری ہے تو ایک ہرن کو ذبح کر کے کعبہ شریف کو بھیجنا پڑے گا، تو ہدیم بالغ الکعبہ، ایک ہدیے کے طور پہ جو کعبے تک پہنچائی جائے، اور کفارت طعام مساکین، یا پھر
اس کا کفارہ یہ گناہ کو ڈھانپنے کا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائے. دیکھیے مساکین پلورل ہے، 2 سے زیادہ ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کریں کتنے لوگوں کو کھلائیں. اتنا تو معلوم ہوا لفظ سے کہ 2 سے زیادہ کو کھلانا ہے. پھر او عدل ذالکا صیام، یا جو ہے پھر اس کا بدلہ اگر وہ بھی نہیں کر سکے تو پھر روزے رکھے. تو اب یہ کھانا کھلانا، روزے رکھنا، کیسا جانور دینا، یہ تم لوگوں میں سے 2 مل کے جو ہے انصاف کے ساتھ طے کریں. اور ذالکا لیذوق وبال امرہ، یہ سزا اس لیے ہے، یہ کمپنسیشن اس لیے ہے کہ تم اس معاملے میں تمہارے اپنے معاملے میں یعنی اس کا نتیجہ بھگت لو، نتیجے کا مزہ چکھ لو کہ جب حکم آیا تھا ایسا نہیں کرنے کا تو تم نے ایسا کیا. تو پچھلی دفعہ ہم دیکھے کہ قسم کے بارے میں آیا کہ اگر کوئی قسم کھائے، عمدن قسم کھائے اور توڑے، تو پھر یا تو ایک غلام آزاد کرنا، یا 10 فقیروں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑا پہنانا، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا. تو اس طریقے سے کئی گناہ کے کفارے آئے ہیں. یہاں اس کا کفارہ یہ ہے عفا اللہ اما سلف، اور جو پہلے گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. دیکھیں یہاں ایک اصول معلوم ہوتا ہے، ایک قانون آیا ہی نہیں تھا، ابھی لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ غلط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی چیز معاف کر دی. اب قانون آ چکا ہے، قانون آنے کے بعد اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو پھر اس کی سزا ہوگی. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اور اگر پھر کوئی شکار کرے اور اس چیز پہ واپس آئے تو پھر اللہ تعالیٰ انتقام کا بدلہ کیا ہے، یعنی مطلب جو ہے بدلہ لینے والا ہے. منتقم بدلہ لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور پھر اللہ تعالیٰ اقتدار والے ہیں، مائٹ ہے. جیسا میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھئی پولیس کمشنر ہے، اس کو اختیار ہے کسی کو بھی گرفتار کر لے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ با اختیار ہیں، ان کو اختیار ہے، اور پھر وہ بدلہ لینے والے ہیں. اب یہ انتقام ہمارا جو انتقام ہوتا وہ نہیں رہتا جس میں بری کیفیت ہوتی. یہاں یہ انتقام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کچھ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سزا بدلے کے طور پہ دیتے ہیں. اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَالسَّيَّارَةُ، اور تم کو سمندر کا جو ہے جو جانور ہے اس کا شکار جائز ہے. یہ جو ہے تمہارے لیے کچھ فائدے کی چیز ہے، مچھلیاں وغیرہ جو پکڑ لیتے ہیں، اور جو سفر کرتے ہیں مسافر ان لوگوں کے لیے بھی ایک فائدے کی چیز ہے. حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن زمین کا شکار جو ہے تم پہ جب تک کہ تم احرام کی کیفیت میں ہو تم پہ حرام کر دیا گیا ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تو پھر اللہ سے ڈرو جس کے طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور یہ تمام چیزوں کا حساب لیا جائے. یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا. اب اس کے بعد یہ کچھ 1-2 آیت کے بعد اس کا ایکسپلینیشن بھی سمجھ میں آ رہا کہ کیوں اس طریقے کے احکامات آئے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو عزت کا گھر ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام حراما قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والخلائد، تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو عزت کا گھر ہے، حرام احترام کا گھر ہے، اس کو جو ہے انسانوں کے لیے ایک خیام بنایا ہے. دیکھیے خیام کا مطلب یہاں انگلش میں بڑا اچھا سمجھ میں آتا. He has made it an establishment، نظام بنایا ہے. کعبے کا ایک نظام ہے. اسی طریقے سے شہر کا ایک نظام ہے کہ ذیقعد میں ہی آپ حج کریں گے. اسی طریقے سے قربانی کے جانوروں کا ایک نظام ہے، اور وہ اونٹ جو قربانی کے ہوتے ہیں جن کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے ہیں، وہ بھی اس کا بھی ایک حج کا نظام ہے. تو یہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ کعبے کے بارے میں اور ذی الحج کے بارے میں یہ بات سمجھو کہ یہ مسلمانوں کا ایک نظام ہے. کعبہ جو ہے مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن ہے اسلام کے لیے. کہیں بھی کعبے کی تصویر دکھتی تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ اسلام سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہے. ہم نماز میں رخ کرتے ہیں کعبے کی طرف. حج کا مرکز ہے کعبہ. اسلام کی دعوت یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دعوت شروع ہوئی وہ کعبے سے شروع ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ کعبہ ہے. تو یہ کعبہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے باضابطہ، اور اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو وہ ایک منسٹری ہے اس کے واسطے. سعودی عربیہ حج اور عمرہ کی ایک منسٹری ہے باضابطہ. اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنا بڑا کاروبار ہے
کہ اچھا پہلے تو یہ تھا کہ بھئی حج میں ہی رش رہتا تھا، آج اللہ کے فضل سے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جہاں لاکھوں کا مجمع نہیں ہوتا، تو ایک اسٹیبلشمنٹ ہونا پڑتا، کھانا پینا رہنا، ان کا نہانا دھونا، یعنی آپ ذرا غور اگر کریں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے اتنے لوگ، پھر کوئی لڑتا نہیں، دھکے لگتے ایک دوسرے کو، جو ہے وہ ہوتا ہے، کھانے کے کیوز بنے ہوئے ہیں، یعنی ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں، تو ایک نظام ہے، وہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب اسی طریقے سے ذیقات کا مہینہ جو ہے وہ بھی ایک اسٹیبلش چیز ہے، قربانی کے جانور جو ہیں وہ بھی ایک اسٹیبلش پریکٹس ہے۔ یہ کائے کے لیے ہے؟ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اب تاکہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دیکھیں ایک بات ہوتی، کیوں صاحب شکار کیوں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرنا؟ آپ ریزن دئیے۔ آپ مچھلی سمندر کا شکار کرنا اور زمین کا شکار نہیں کرنا، کعبے کی طرف اطراف طواف کیوں کرنا؟ کوئی اور مقام کیوں نہیں جانا؟ مدینہ منورہ کیوں نہیں جانا؟ بیت المقدس کیوں نہیں جانا؟ ذی الحج کے مہینے میں حج کیوں کرنا؟ کوئی اور مہینے میں حج کیوں نہیں کرنا؟ محرم میں کیوں نہیں کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تم کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک سعودی عربیہ میں عرب نیوز میں کسی ہندوستان کے عالم کے آرٹیکل کا کوئی ترجمہ تھا، تو اس میں ایک بڑی پیاری بات تھی کہ یہاں ایک سے ایک بڑا عالم اور ایک سے ایک بڑا عابد آتا ہے، لیکن کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ بھئی 7 طواف کیوں کروں میں، 7 صحیح کیوں کروں، بس غلامی کی ایک کیفیت رہتی ہے، آپ کا حکم ہے کر رہے ہیں۔ اب جیسا ہمارے پہ 5 نمازیں فرض ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے یہ پوچھے کہ صاحب 5 نمازیں کیوں فرض ہیں، 3 کیوں نہیں کرے، 7 کیوں نہیں کرے، رمضان کے مہینے میں روزہ کیوں رہے، کوئی اور مہینے میں کیوں نہیں رہے۔ تو یہاں ایک اشارہ یہ ہو رہا کہ دیکھو جو شریعت کے احکامات ہیں، غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر آواز کرے کہ آپ اس کی پابندی کرو، غلامی کا تقاضا ہے۔ یہاں سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے، اب آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اب جیسا مجھے ایک خیال آیا تھا، بھئی ہو سکتا وہ زمانے میں احرام باندھ کے آ رہے ہیں، بھالا پھینکے کسی حاجی کو لگ گیا، پھر خیال آیا کہ بھئی احرام اتارنے کے بعد بھی تو ہو سکتا تھا، تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں حرام کیا گیا۔ تو یہاں بغیر آواز کرے یہ بات مان لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے آسمانوں اور زمینوں کا جو کچھ ہے اس کا علم ہے، ہر چیز کا بے شک اس کو علم ہے، تو ہم جو ہے اس کے احکامات کو مان لیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا اور رحم کرنے والا ہے، گناہوں سے بھی بچانے والا۔ اب یہ بات آ جا رہی ہے، دیکھو یہ احکامات ہے، جو احکامات کی پابندی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، اور جو احکامات کی پابندی کرے گا، وہ کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ غلطی کو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ غلطیاں تو ہوتی ہیں، کہ ابھی نماز پڑھے، کون ہاتھ اٹھا کے بول سکتا کہ میری نماز پرفیکٹ تھی، میرا پورا کنسنٹریشن اللہ پہ تھا، ایک لمحہ میرا دماغ ادھر سے ادھر نہیں گیا، ایسی سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں ہمارے سے، تو اب یہ جو احکامات کی پابندی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ دیکھیں میں بار بار یہ آیت دہراتے رہتا ہوں، سورہ مائدہ کی گزر چکی ہے 9ویں اور 10ویں، کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے کہ ان کے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور ان کو بڑا اجر ملے گا، اور جو انکار کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے وہ تو دوزخ میں جلنے والے ہیں۔ تو مغفرت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے کرتے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کی مغفرت ہوگی۔ ان انٹینشنل جو بات ہو گئی ہے، انٹینشنل نہیں بلکہ ان انٹینشنل جو ہو جاتی ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول جو ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا کام صرف پہنچا دینا ہوتا ہے، یہ ہاتھ پکڑ کے عمل نہیں کرواتے، ان کا ذمہ ہی نہیں ہے۔ جیسا ایک جگہ تو یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو راستہ نہیں دکھا سکتے. ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں. تو رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی بتا دی جا رہی ہے کہ جو بھی رسول جب بھی آیا، رسول کا کام صرف اتنا ہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو اس پہ نازل ہوتا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے. اس سے پہلے بھی بات آئی کہ اگر آپ نے قرآن نہیں پہنچایا تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل نہیں کی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صرف میٹیریل چیزوں سے واقف ہے. بھائی نماز پڑھے آپ فزیکلی سب دیکھے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھے، لیکن دل کی کیفیت کا بازو والے صاحب کو علم نہیں ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو علم نہیں کہاں کہاں میرا دماغ بھٹک رہا ہے، یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں سے وہاں جانا ہے، وہ کرنا ہے، اللہ اکبر چلو رکوع میں چلے گئے، پھر رکوع میں بھی سوچ رہے ہیں، پھر اڑ گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا ایمان اور یقین یہ رہنا ہے کہ جو ہم لوگ جو دیکھتے ہیں اس سے بھی واقف ہیں، جو لوگوں کو نہیں دکھتا اس سے بھی واقف ہیں، ایسے چیزوں سے بھی واقف ہے جس سے ہم خود واقف نہیں ہیں. ہمارے بارے میں جو ہے واقف، ہمارے پاس سے، ہمارے پریزنٹ سے، ہمارے فیوچر سے. مجھے نہیں معلوم 3 بجے میں کیا کرنے والا ہوں. قسم کھا کے بول سکتا ہوں کہ میں نہیں بول سکتا کہ میں 3 بجے کیا کرنے والا ہوں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں رہنا کہ جب یہ ایمان اور یقین ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو یہ گناہوں سے، غلطیوں سے رکنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے کہ ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ان کو علم ہے. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بری چیزیں اور اچھی پاک فائدہ مند چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو آپ کو بری چیزوں کی کثرت بڑی اچھی معلوم ہو. بری چیز اچھی نہیں ہوتی، بری چیز اور اچھی چیز برابر نہیں ہوتے، الگ ہی ہے. طیب پاک فائدہ مند، خبیث برا جس میں نقصان ہو، تو یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہوتی. اب آج کل خبیث اتنا بڑھ گیا ہے، جیسا اب ایک صاحب کچھ ایسی باتوں میں بولے، حضرت میجورٹی لوگ سوچ رہے ہیں ایسا، آپ ایسا کیسا بولتے؟ میجورٹی غلط ہے. اس وقت 5 بلین کے پاپولیشن میں 1.2 بلین مسلمان ہیں. 1.2 بلین میں کام کے مسلمان کتنے ہیں، نام کے مسلمان کتنے ہیں؟ تو میجورٹی تو غلط راستے پہ جا رہی ہے. تو خبیث کی کثرت دیکھ کے کہیں تم یہ مت سمجھو کہ جب اب ٹی وی کا پروگرام ہے، ایک پروگرام دینی آتا، باقی کے تمام واحد قسم کے پروگرامز آتے، میجورٹی جو آتی. اب آپ بولیں گے صاحب وہ میجورٹی تو ویسے ہی آتا، تو میجورٹی کو دیکھیں گے یا تھوڑے سے لوگوں کی چیز کو پسند کریں گے؟ تو یہاں بات آ جا رہی ہے کہ تم لوگوں کا ذہن اس طریقے سے کام کرے گا، یہ جان لو کہ خراب چیز، ناپاک چیز اگر زیادہ بھی ہو اور تم کو ونڈرفل بھی معلوم ہوتی ہے تو یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے. فاتقوا اللہ یا اولو الالباب لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو اے انٹلیکچوئل، اے عقل مندو، تاکہ تم کو فائدہ ہو، تاکہ تم کامیاب ہو. اب یہ اولو الالباب کون ہے؟ دیکھیے میرا طریقہ عام طور پہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں جو علماء نے بھی بتایا ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرو. اگر کوئی آیت نہیں ملتی تو قرآن کو حدیث سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرو. یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو پھر علماء کے جو فتوے ہیں ان پہ جاؤ، اپنا دماغ لڑاؤ، اجتہاد کرو، یہ باتیں آتی ہیں. اب یہاں اولو الالباب کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا. سورہ آل عمران کی 191 آیت سے بات آ رہی ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تو اب یہاں جو ہے ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ لوگ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے ہیر پھیر میں نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. دیکھیے پھر ریپیٹ کرنا پڑتا کہ یہ 13,000 کلومیٹرز کا گولا معلق بالکل رول ہوتے چلے جا رہا ہے. 24 آورز میں ایک چکر مارتا اور ایک سال میں جو ہے سورج کے اطراف پھرتا.
نہ ایسا کوئی سٹینڈ ہے، نہ ویسا ہو کوئی ہک ہے. اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ بھئی اب جیسا کرکٹ بال آپ باؤنڈری سے پھینکے آپ تو بیچ میں سسپینڈڈ رہتا، بالکل نہ ایسا سٹینڈ رہتا نہ ہک رہتا. پلین آپ کا ٹیک آف کرا تو یہ جو مومنٹم دیا جاتا ہے انیشیل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو جو انیشیل مومنٹم دیا ہے تو 15 بلین ایئر سے یہ کائنات موو کرتے چلے جا رہی، رول ہوتے ہوئے. تو اب یہاں بے شک اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، کہ بھئی ساری کائنات کو دیکھ لو، آپ کے اتنی بڑی کائنات بنانے والا. اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ ان اللہ بکل شیء محیط، ہر چیز کو احاطے میں لیے، ہر چیز کو گھیرے، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ تعالیٰ ہیں. تو معلوم ہوا کہ کائنات پہ جب سائنٹسٹ غور کرے، بدقسمتی سے وہ لوگ نہیں پہنچے، لیکن ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھا کے اس بات پہ پہنچے کہ جب اتنی بڑی کائنات ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہوگی. تو نشانی مل گئی ہے. اب یہ نشانی کن کو ملی؟ یہ اولو الالباب کو ملی، انٹلیکچوئلز کو ملی. یہ انٹلیکچوئلز کون تھے؟ یہ غیر مسلم تھے؟ نہیں، یہ انٹلیکچوئلز وہ تھے جو ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، اٹھے بیٹھے لیٹے ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھتے تھے. جب سمجھ میں آ گئی بات، بولے یا اللہ ہمارا مقام کیا ہے؟ اس کائنات میں اگر سولار سسٹم کو بھی اگر آپ اتارنا چاہے نقشے پہ تو ایک ڈاٹ نہیں آتا اتنا. اتنی بڑی کائنات، 150 بلین گیلیکسیز، ایک ایک گیلیکسی میں اباؤٹ 250 بلین سٹارز، اور ایک ایک ستارہ سورج سے کئی گنا بڑا، سورج خود 14 لاکھ کلومیٹرز کا گولا. اور ایسے کتنے گولے ہیں، کتنے بلیک ہولز ہیں. پرسوں ایک بلیک ہول ڈسکور ہوا جو سورج سے 3 بلین ٹائمز ہیویئر ہے. مولا خیر صاحب، بخار کی کیفیت ہوتی ہے اندر سے. تو اب یہ کیا ہوا؟ اب یہ جب ذہن دیکھا، پوری کائنات دیکھا، تو اس کی میں ایک عجیب، یہ جو اولو الالباب ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ لیٹے بیٹھے اٹھے اللہ تعالیٰ کو ذہن پہ رکھنے لگے. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ کل آپ کا تذکرہ چل رہا تھا، کل ہم آپ کو یاد کیے. ذکر کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ذہن پہ رکھنا. اب اللہ تعالیٰ ذہن پہ چھا گئے، ہر چیز پہ سمجھ میں آ رہی کہ بھئی نیند آپ کے قبضے میں، جاگنا آپ کے قبضے میں ہے. کئی لوگ ہیں جن کو نیند چاہتے ہیں تو نیند نہیں آتی. کئی لوگ ہیں جن کو نیند پہ قابو ہی نہیں ہے، ذرا صوفے پہ تھوڑا آرام سے لیٹے نیند لگ جاتی. ہم کو کسی چیز پہ ہارٹ بیٹ پہ قابو نہیں ہے، ڈائجیشن پہ قابو نہیں ہے، برین پہ قابو نہیں ہے. تو اب یہ اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، پھر فکر کرتے ہیں. وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی تفکر کرتے ہیں. اردو کی فکر نہیں، انہوں فکر میں بھول جا رہے ہیں، اردو کی فکر نہیں، ریفلیکشن، غور کرتے ہیں، ساری کائنات میں غور کرتے ہیں. پھر یہ نتیجے پہ پہنچتے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کیا ہے ہمارے پالنے والے، اے مالک ہمارے، یہ آپ بے وجہ نہیں بنائے. یہ بغیر معنی کے ایک اینتھروپک پرنسپل آف دی یونیورس آ گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ایوری تھنگ ان دا یونیورس ہیز بین فائن ٹیونڈ ٹو سوٹ ہیومن لائف آن ارتھ. قرآن میں کیا بولے اس کو؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں بولے کہ کائنات کی ہر چیز کو ایسا ایڈجسٹ کیا گیا ہے، گریویٹی، ایٹماسفیئرک پریشر، وہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے ممکن ہو. تو قرآن نے اس کو کیسے کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں تمہارے لیے مسخر کر دی گئی کہ تمہاری زندگی چلتے رہے. تو یہ اولو الالباب یہ لوگ ہیں، ایمان ہے، ذکر ہے، فکر ہے، تفکر ہے، غور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں دعا کرتے ہیں. وہ لمبی دعا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو ہم تو آگ سے بچائیے. آگ سمجھ میں آ گئی ہے، بلیک ہولز میں، ستاروں میں، ادھر ادھر سمجھ میں آ گئی ہے، ملینز آف ڈگری سینٹی گریڈ، یہ سمجھ میں آ گیا. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو یا اولو الالباب. یہ عقل مندی تو اللہ سے ڈرنا، تو جاہل تو بچارے. دیکھیے ایک چیز ہے اللہ کے خوف کے معاملے میں، قرآن شریف کی ایک آیت آئی ہے کہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. علم کی نشانی ہے، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا اللہ کا خوف دل میں بڑھے گا. تو اس لیے علم حاصل کرنا، اس سے بہتر علم آپ کو نہیں ملے گا قرآن اور حدیث کا جو علم ہے. تو بولے کہ اے عقل مندو، اے انٹلیکچوئلز، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کو جو ہے
کامیابی ہو. فلاح کا مطلب جو ہے کامیابی کا آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم چیزوں کے معاملے میں مت پوچھو کہ اگر تم کو وہ چیزوں کا جواب جو سوال کرتے ہو اس کا جواب دیا جائے تو وہ تم کو تکلیف میں ڈال دیا جائے. ابھی آپ کو بتا دیے کہ جو ہے 5 نمازیں پڑھوں. اب کوئی صاحب بولنے صاحب میں 6 پڑھا تو چلتا کیا؟ اب ایسے سوال ہیں. تو یہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. حج کی آیت حکم آیا کہ زندگی میں ایک وقت حج فرض ہے. تو کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر سال حج کریں؟ تو آپ نے کہا اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ فرض ہو جائے گا تم پہ. اب بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پورا کیپیسٹیز دیکھ کے جو ہے احکامات دیے ہیں. اب آپ بلا وجہ سوچتے رہے، سوالات کریں تو جو ہے تنگی آ سکتی ہے. آپ ہر سال کون حج کر سکتا ہے؟ زندگی میں ایک وقت حج کرنا ہی بڑا پرابلم ہے میجورٹی لوگوں کو. ہر سال کون کر سکتا ہے؟ پھر کہا کہ ان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبدا لکم. ہاں اگر قرآن کے نازل ہوتے وقت اگر تم ایسے سوالات کرو تو تم کو بتا دیا جائے. جیسا لوگوں نے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سوال کیا تو کہا کہ اس میں تھوڑے سے فائدے ہیں لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کے روح کے بارے میں سوال کیا. یسألونہ کا عن الروح قل الروح من امر ربی. کہ یہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہہ دیجئے کہ یہ روح جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں. پھر خرچے کے بارے میں پوچھے کہ بھئی کتنا خرچنا چاہیے، کس کس پہ خرچنا چاہیے. تو پھر وہاں بھی بتا دیے عفو، جو تم ضرورت سے زیادہ جو ہوا خرچہ جائے ان پہ، جس میں والدین کا ذکر پہلے آ گیا. تو یہ تمام چیزاں اگر نزول قرآن کے وقت اگر پوچھا جائے تو بتا دیا جائے گا. عفا اللہ عنہا. اب یہ جو تم پوچھ چکے ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ کیوں معاف کر دیا؟ واللہ غفور حلیم. یہ 2 صفات آ گئی. اب ہم لوگ کیا کرتے، یہ صفات کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، چھوڑ دے کے چلے جاتے. غفور کون ہے؟ اس سے پہلے بھی بات آئی، تھوڑا سا ریوائز کر دیں گے ہم کہ بھئی وہ عربستان میں عورتیں تیل ڈالنے کے بعد سر پہ ایک کپڑا رکھتی تھی، اس کے اوپر اوڑھنی باندھتی تھی. تو وہ جو کپڑا تیل اوڑھنی کو بچانے کے لیے جو کپڑا آتا تھا اس کو الغفارتو بولتے. اور پھر جنگ میں جو لوہے کی جالی ٹوپی کے نیچے پہنتے تھے تلوار کا مار نہیں لگنا بول کے بچنے کے لیے، اس کو بھی الغفارتو بولتے. تو مغفرت کے معنوں میں آتا ہے کسی چیز سے، ہارمفل چیز سے، تکلیف دہ چیز سے بچا لینا. تو اب یہ 2 طریقے ہوتے. ایک تو گناہ ہی سے بچا لے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، گناہوں سے ہی بچا لیا، نبیوں کو بچا لیا، معصوم تھے نبی. ہم کو بھی نہیں معلوم کتنے گناہوں سے بچاتا ہے. غلط قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہم کو پلٹا دیتے ہیں وہاں سے. اور دوسرے معنی ہیں کہ جو سزا کا مستحق ہو گیا ہے اس کو سزا سے بچا لے. اور حلیم کے معنی کیا ہوتے؟ حلیم کے معنی یہ ہوتے کہ طاقت رکھتے ہوئے بڑی بردباری سے، بڑی ڈگنیٹی سے موقع دینا اس کو. چھوڑو، کبھی نہ کبھی راستے پہ آ جائے گا، چھوڑو، ڈھیل دینا، جیسے ہم لوگوں کو ڈھیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو غلطیاں ہوئی تھی اس کو معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ کہ اس کی 2 صفات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کی سزا سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اور مہلت دیتا ہے ہم کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی، اور ایک دم جو ہے نہیں پکڑتا. قد سالھا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. تم سے پہلے بھی ایک قوم نے جو ہے اس قسم کے سوالات کیے تھے، لیکن جواب آنے پہ یہ اس کا کفر کرنے لگے. اب یہاں اکثر تفاسیر میں جو بات آئی ہے، بنی اسرائیل کو گائے قربان کرنے کا حکم آیا تھا. پکڑتے کوئی گائے قربان کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. اب سوالنا شروع کرے کیسا ہونا، رنگ کیسا ہونا، عمر کیا ہونا، یہ ہونا. بڑی مشکل سے وہ گائے ملی. تو یہاں ایک بات آ رہی ہے کہ دیکھو بیکار سوالات مت کرو. جو احکامات کلیئر ہیں احکامات، وہ احکامات پہ عمل کر لو. ایسے سوالات مت کرو کہ جو ہے جس سے تم کو خود پریشانی ہو جائے گی اگر اس کا جواب ہے. اب تو خیر نزول قرآن بند ہو گیا ہے. نزول قرآن کے زمانے میں جو ہے اگر کرتے بیکار سوالات تو جو ہے تکلیف میں پڑ جا سکتے تھے. اب یہاں جو ہے کچھ جانور جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے.
کہ یہ کرتے یہ تھے کہ بتوں کے نام پہ جو ہے وہ بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، جیسا اونٹ کا کان کاٹے چھوڑ دیے، ایک اونٹ کو جو ہے بغیر کان کے چھوڑ دیے، کچھ بکریوں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے. اب یہ تمام کے نام آ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر. ما جعل اللہ من بحیرتن، یعنی اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کوئی چیز نہیں بنائی، یعنی یہ کان چیری ہوئی اونٹ نہیں ہوتی تھی. ولا صائبتن، اور یہ جو ہے کام کا چھوڑ دیا والا اونٹ رہتا، اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. ولا وسیلتن، یہ بکری ہوتی جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. ولا حامن، یہ دیوتاؤں کے نام پہ جو ہے اونٹ جو چھوڑ دیتے تھے، یہ نام رکھ لیے تھے یہ لوگ. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑھتے ہیں، یہ فیبریکیٹڈ لائی. اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا، یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال کے بولتے ہیں. یہ اپنی خواہشوں سے اس قسم کی غلط حرکتیں کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اس میں کہ اکثر عقل نہیں رکھتے. ظاہر ہے بیوقوف آدمی کرے گا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اس طریقے کی حرکتیں جو کرتا. نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ہمارے پاس سید صاحب کا بوکڑ ہوتا تھا، وہ فی الحال مہاویروں میں آ گیا. ارے وہ سید صاحب کا بوکڑ ہے، بولے کوئی کام کا نہ کاج کا، چھوڑ دیا اس کو سید صاحب کا. تو یہ سب کریں ہم لوگ. اب آگے بات آ رہی ہے. اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے، دیکھیں بڑی اہم آیت ہے، ہم لوگوں پہ لگتی ہے، اور اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ درس قرآن اور تفسیر قرآن کا مطلب یہی ہوتا کہ ان چیزوں کو ہم اپنے پہ اپلائی کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں، ہمارے پہ تو نہیں ہے. تو جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اب اگر ہم کو یہ حکم ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ قرآن اور سنت کی طرف آئیں گے. ہم یہ حکم کی پیروی کیسا کریں گے؟ ہم کہ ہم قرآن اور سنت کی طرف آئیں گے. کیسا آئیں گے؟ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے اس میں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، سمجھیں گے بھئی اس میں کیا احکامات آئے ہیں. تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباء، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. ابا جان غلط تھے، دادا جان غلط تھے، اور ہمارے سے جو لوگ بحث کرتے ان کی بات بول رہا ہوں. میرے سے تو ایسی کسی صاحب سے بات ہوئی تو بولے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ باوا جان غلط تھے، دادا جان غلط تھے، ان کے باوا غلط تھے. ارے پشتا پشت چلے آ رہی ہے، ایک نئی سی بات بول رہے ہیں آپ. تو یہ ہم لوگوں کا یہی معاملہ ہے. تو پھر یہاں کہہ رہے ہیں کہ اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ کہ ان کے ماں باپ کو کوئی علم ہی نہیں تھا اور جنت کے راستے پہ نہیں تھے وہ، پھر بھی ماں باپ کی پیروی کریں گے. ارے اللہ کے سامنے کسی کو نہیں رکھنا ہے انسان. اب اس کی مثال لیجیے آپ. ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب ہمارا اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فنش، فل سٹاپ. نو تھرڈ اتھارٹی. قرآن اور حدیث میں آپ کو تھرڈ اتھارٹی نہیں ملتی. تھرڈ اتھارٹی کہاں ملتی؟ ایسے احکامات جو قرآن میں نہیں آئے، مثلا پروویڈنٹ فنڈ آ گیا، بینکنگ آ گئی، اس طرح وہ زمانے میں نہیں تھی. تو پھر علماء بیٹھیں گے قرآن اور حدیث کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے فتویٰ دیں گے. طلاق پہ فتویٰ نہیں دیں گے کیونکہ طلاق کا پورا ڈیٹیل آ گیا ہے قرآن اور حدیث. نماز پہ فتوے نہیں آئیں گے 3 پڑھنا یا 5 پڑھنا، کیونکہ نماز کے پورے ڈیٹیلز قرآن اور حدیث میں آ گئے. تو اب یہاں یہ بول رہے ہیں کہ اب اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا کچھ علم نہیں رکھتے تھے اور جنت کے راستے پہ نہیں تھے، تو اب ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں، میں بہت معافی چاہتے ہوئے بول رہا ہوں، بچپن سے جو دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اب کم ہو گیا ہے. 11ویں کی نیاز. اب بعض لوگوں کا یہ تھا، خصوصاً پیسے والے لوگوں کا، کہ صاحب سال بھر برکت رہتی. بسم اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیوں بولے تو بھئی دوسری قوم والے تھریڈ سرمنی کر رہے ہیں، وہ جنوئی وغیرہ اس طریقے کے جو ہے ٹرمز آ گئے، تو تم کرے تو ہم نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس پرساد ہے تو ہمارے پاس بھی تبرک ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کس چیز میں کم ہیں آپ سے؟ ہر چیز میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم آپ سے آگے ہیں.
تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اسلام کا مطلب اطیع اللہ و اطیع الرسول. باپ دادا کے غلط طریقہ، باپ دادا اگر قرآن اور حدیث پہ تھے تو نتھنگ بیٹر دین دیٹ، لیکن باپ دادا اگر غلط حرکتیں کرتے تھے، قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے تھے. میں اب اس سے پہلے بول چکا ہوں کہ پولیس ایکشن سے پہلے شیروانی ہمارا رواج تھا، کلچر تھا شیروانی. اب بغیر شیروانی پہنے کے نماز پڑھ رہے تو کوئی صاحب بولے کیا ہے کہ بشرٹ پینٹ پہ نماز ہوتی ہے آپ کی. اب اس طریقے کی بات ہوگی، کلچر کو جو ہے لا کے ملا دیا. یہ نظروں میں آتا، پھر وہی بات آتی چوتھی سانچک مہندی، کہ کس سے لیے ہم، یہ ہمارا ہے ہی نہیں. ولیمہ نہیں صاحب، ہمارے فیملی میں ولیمہ نہیں کرتے. اجی ولیمہ سنت ہے وہ نہیں کرتے. اور جو سانچک مہندی چوتھی یہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں، برسی آپ کے چہلم، یہ تمام چیزیں کہیں ذکر ہی نہیں ہے نا صاحب. دیکھیے ضعیف سے ضعیف حدیث میں آپ کو یہ بات نہیں ملتی، قرآن تو بہت دور کی بات ہے، ضعیف سے ضعیف حدیث میں بات ہے. صرف ہم جو ہے دوسروں کو دیکھ کے کاپی کریں اور بولے کہ فیملی سے چلے آ. تو یہ چیزوں سے جو ہے ہم کو رکنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر تمہاری ذمہ داری ہے. باپ دادا کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ. آپ کے والد صاحب یا دادا صاحب ایسا کیوں کرتے تھے، آپ سے سوال نہیں ہوگا، تم پہ تمہاری ذمہ داری. اب یہ بات تم تک پہنچ چکی ہے تو اب تم یہ دیکھو کہ قرآن حدیث سے ہٹ کے کوئی عمل نہ ہو. دیکھیں بہت کم چیزیں ہیں لائف میں، بہت کم چیزیں ہیں جن کے احکامات قرآن اور حدیث میں نہیں ملتے، ڈھونڈتے بیٹھے تو مل جاتے ہیں. بعض ایسے پرابلمز ہیں جہاں ماڈرن بعض چیزیں ہیں جس میں آپ کو جو ہے چار لوگوں سے رائے لینا پڑتا ہے اس کے بارے میں. لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، اور یعنی اگر تم ہدایت پہ ہے، جنت کے راستے پہ، قرآن اور حدیث کے راستے پہ ہے، تو جو گمراہ ہوا ہے وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کتنا بڑا آپ کو دلاسا ملنا چاہیے. یعنی ایک معلوم ہو گیا ہے کہ اگر تم جنت کے راستے پہ ہے تو تمہارا کوئی نقصان کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تمہارا نقصان کرنے کا. اب اس سے بڑھ کے کیا، دیکھیں ایک تو نسخہ مل رہا، جیسا ایک بات آئی کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے. علم بڑھاؤ، علم بڑھا کے غور کرتے چلے جاؤ اللہ پہ، وہ خوف پیدا ہوں گا. الٹیمیٹلی یہ معلوم ہوا کہ ارے میرے ہاتھ میں میری سانس بھی نہیں ہے، میری ہارٹ بیٹ بھی نہیں ہے، میرا ڈائجیشن نہیں ہے، میرا تھنکنگ پاور نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے میرے ہاتھ میں. جیسا جیسا علم بڑھتے چلے جا رہا معلوم ہو رہا ہے کہ میرے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہاں اسی طریقے سے یہ اگر تم ہدایت پہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہ لوگ تمہارا نقصان نہ کریں، دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اس کو ایسا ٹرانسلیٹ کریے. اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہ لوگ جو قرآن اور حدیث پہ نہیں چلتے وہ لوگ تمہارا نقصان نہ کریں، تو تم قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلو. یہ عراق اور یہ افغانستان اور یہ فلسطین نہیں ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میرا اپنا انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ صاحب انہوں اپنی تقریر میں ایسی بات بولے، قرآن کی آیت ہے. تو معلوم ہوا اگر غیر تم کو تکلیف دے رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ تم قرآن اور حدیث پہ نہیں ہیں. سیدھی سی بات ہے. اسی لیے تو اتنے ذلیل ہو گئے ہیں ہر جگہ، اتنے جو ہے ہماری حالت ہو گئی ہے بری. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور تمام لوگوں کا جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور تو وہ تم کو جو ہے اطلاع دے گا جو کچھ تم کرتے تھے، تمہارے باپ دادا جتنے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بچہ جو پیدا ہوگا مرے گا، ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ. دیکھیں ینبئکم، یہی لفظ نبی ہے. نبی خبر دینے والا، رسول وہ خبر کو لے کے آ کے پہنچانے والا. ارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان کے پاس جو ہے ابابیل بھیجے، غول کے غول جو پرندوں کے بھیجے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذو عدل منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے قریب آ جائے تو تم میں اپنے میں سے دو گواہ جو انصاف پسند ہوں ان کو کھڑا کر لو اپنے. دیکھیے اس کی سیدھی اردو اگر آپ سمجھیں تو مرنے کے وقت ہمارے فیملی کے لوگوں میں سے جو دو انصاف پسند گواہ ہیں ان کو وصیت کرنے سے پہلے ان کو کھڑا کیا. اب ایک سوال ہونا چاہیے، ابھی ہم سورہ نساء میں پورا پڑھ چکے ہیں
سورہ نساء کی 11ویں 12ویں اور 177 آیت میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کس کس کا کتنا وراثت کا حصہ ہے، پھر وصیت کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے قرآن کو اسی طریقے سے سمجھنا پڑے گا، سوچنا تھوڑا ٹائم لگانا کہ بھئی جب پورا آ گیا ہے، بیٹے کو اتنا، بیٹیوں کو اتنا، پھر حدیث میں بھی بات آ گئی، تمام آ گئی، تو پھر یہاں وہ 92 آیت ہے، یہ 112 ہے شان نزول کے لحاظ سے، پہلے حکم آ چکا ہے، پھر اس کے بعد میں پھر وصیت کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک بات معلوم ہوئی بھئی، ہمارے مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں کچھ مسلمان ہیں، ان کی اگر موت واقع ہوتی ہے مرد کی، تو مجھے جہاں تک معلوم ہے برٹش لا کا کہ پوری جائیداد بیوی کو چلے جاتی، بچوں کا ماں باپ کا دخل ہی نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ اگر آپ یو کے میں ہیں تو آپ کی شادی یو کے طریقے سے ہوں گی، انگلینڈ کے طریقے سے ہوں گی، وہاں بھی آپ کو کوئی نکاح پڑھانا پڑے گا، آپ کو وہاں بھی آپ روزے رکھیں گے، وہاں بھی عربی میں نماز پڑھیں گے، آپ شریعت کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو مرتے وقت اگر آپ وصیت نہیں کرے تو پھر برٹش لا آف انہیریٹنس کے لحاظ سے آپ کی جائیداد تقسیم ہوگی، امریکہ میں ہو، رشیا میں ہو، جرمنی میں ہو، فرانس میں ہو، انڈیا میں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وصیت کرنا پڑے گا کہ میری جائیداد، میری جتنی بھی رقم ہے وہ اسلامی لا آف انہیریٹنس، اسلام کے جو وراثت کے قانون ہیں ان کے مطابق تقسیم کر دیے جائیں، یا تو لکھ کے ول ایگزیکیوٹ کر دیجئے۔ میں کوئی لائر سے بھی پوچھ چکا ہوں کہ کسی بھی کنٹری میں ول ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے، آپ پورا حساب بتا دیجئے، اسلامک لا آف انہیریٹنس سے میرے بیٹے کو اتنا، بیٹیوں کو اتنا، بھائیوں کو اتنا، بہنوں کو، جو بھی بیوی کو اتنا، یہ تمام آپ ایگزیکیوٹ کر دیے، انتقال کے بعد وہ ول ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، تو ان کو اسلامی اس سے ملے گا۔ اب یہ قرآن کی شان دیکھیے آپ کہ لیٹسٹ اس وقت جو مسلمان چوطرف پھیلے ہوئے ہیں ان کے لیے لیجسلیشن 1450 برس پہلے بن گیا تھا۔ اب ہمارے پاس کیا ہوا، یہ آیت منسوخ ہے بول دیو، آسان، ایز ایزی ایز دیٹ۔ جو بات سمجھ میں نہیں آئی بولے منسوخ ہے آیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کاٹ سکتا ہے، میں میرے کلام کو کاٹ سکتا ہوں، منسوخ کر سکتا ہوں، میں اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ہمارے علماء منسوخ کر دے سکتے۔ کئی جگہ پہ آپ کو فٹ نوٹس میں ملیں گے، یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا کہ یہ جو ہمارے امریکہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس، ادھر جو مسلمان پورے پھیلے ہوئے ہیں، وہاں کسی کا انتقال اگر ہوگا تو پھر ان کو وہاں کے قانون کے لحاظ سے ان کی وراثت بٹے گی، انہیریٹنس۔ تو آپ وصیت کر دیجئے کہ لا آف انہیریٹنس۔ پھر اس کے بعد میں حدیث میں بات آ رہی ہے کہ آپ کے جائیداد میں آپ کو 1/3، 1/3 کا حق ہے، آپ جس کے نام پہ چاہے وصیت کر سکتے ہیں۔ جیسا کوئی 9000 چھوڑ کے جا رہا ہے تو 3000 آپ اپنی مرضی سے وصیت کر سکتے ہیں، تو وہ بھی وصیت ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ چھپ کے کسی سے قرض لے لیے، کسی کو نہیں معلوم، تو مرنے سے پہلے 2 گواہوں کے سامنے بول دینا پڑے گا کہ صاحب میری جائیداد میں سے قرض اتنا ادا کر دو۔ پھر چوتھی بات یہ آتی کہ آپ کسی کو قرض دیے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد یہ لوگوں کو ہو جانا چاہیے، تو آپ لوگوں کو بتا دیے کہ بھئی ان کے پاس سے اتنا قرض آنا ہے اور ان کو پہنچا دیں۔ 5ویں چیز یہ ہو سکتی ہے کوئی وعدہ کرے ہیں، آپ کوئی بھی وعدہ کریں ہیں اور وہ وعدہ زندگی میں نہیں پورا کر سکے تو آپ بول دیے کہ جو بھئی میرے جو بھی رقم رہے گی اس میں سے یہ کر دو۔ تو اب بات سمجھ میں آ رہی کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین وصیۃ اثنان ذو عدل منکم، تم میں سے 2 گواہ ہوں، او آخرانی غیرکم، اور اگر تم میں سے نہ ملے تو تمہارے کوئی غیروں میں سے لے لو، ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتہم مصیبۃ الموت، کہ خصوصاً تم راستے میں سفر کر رہے ہو اور موت کی مصیبت آ گئی تو کوئی غیروں میں سے جو ہے لے لو آپ گواہ، کیونکہ اپنے لوگ تو وہاں باہر ملیں گے نہیں۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو ان کو جو ہے نماز کے بعد روک لو، اور فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا، اور ان سے جو ہے اللہ، اگر تم کو شک ہے ان کے اوپر تو ان سے اللہ کی قسم لے لو کہ یہ قسم جو گواہی دے رہے ہیں وہ
بیچیں گے نہیں، تھوڑی سی قیمت کے لیے نہیں بیچیں گے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر قریبی رشتہ دار بھی انوالوڈ ہیں تو شہادت سے نہیں ہٹیں گے. یہ قسم اللہ کی قسم لے لو. وَلَا نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا مِنَ الْآثِمِينَ، اور یہ بھی قسم لے لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو چھپائیں گے نہیں. اگر ایسا کریں تو وہ گناہگاروں میں ہو جائیں گے. یہ قسمیں لے لو. فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر تم کو ظاہر ہو جائے کہ یہ دونوں گواہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، مرتے وقت تو انہوں کچھ بولے کہ بھئی میرے بڑے بیٹے کو 5 لاکھ روپے دینے کے ہیں، اب وہ بڑے بیٹے سے ان کی کچھ انبن ہے، اب انہوں بولے آپس میں بات کر لے کے بولے 2 لاکھ بولے انہوں خالی ہوئے. اب ہو سکتا ہے بیٹے بھائیوں کے سامنے بول دیے تھے میں بڑے کو 5 لاکھ دینے والا ہوں، کچھ ایسا. تو ایسے کنڈیشن میں جب ظاہر ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہیں، فآخران یقومان مقامہما من الذین استحقوا علیہم الاولین، تو کوئی اور 2 گواہ کھڑے ہو جائیں جو زیادہ مستحق ہے صحیح گواہی دینے کے بنسبت پہلے گواہوں. وہ بڑے بھائی کے خلیرے بھائی چچیرے بھائی کھڑے رہ گئے، ارے آپ غلط بول رہے ہیں، آپ ہمارے سامنے انہوں ایک وقت ذکر کرے تھے کہ بھئی یہ بچے سے میں کسی چیز میں 5 لاکھ روپے دیا تھا، اس کو 5 لاکھ روپے دے دو، آپ کی دشمنی ہے بول کے آپ 2 لاکھ کر دے رہے ہیں. تو طریقہ کیا ہوا کہ 2 گواہ کھڑا کرو. اگر اندیشہ ہے ایسا کہ یہ 2 گواہ جھوٹ بول رہے ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں، تو جو زیادہ مستحق ہیں اور 2 گواہ کھڑے رہیں اور قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے سچ ہے. لشہادہ وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور یہ قسم کھائیں کہ ہماری شہادت ان سے زیادہ سچ ہے اور ہم حد سے نہیں نکل رہے ہیں. إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اگر ہم حد سے نکل رہے ہوں تو پھر ہم بھی ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو صحیح بول رہے ہیں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِشَهَادَتِي عَلَىٰ وَجْهِهَا، یہ اس بات سے قریب ہے کہ شہادت گواہی جیسی ہے اس کی صورت پہ یعنی وہ صحیح گواہی ظاہر ہو جائے. کیونکہ او یخافو ان تردو ایمان بعد ایمانہم، یعنی تو پھر ہوگا یہ کہ پہلے جو گواہ ہیں وہ ڈریں گے کہ ان کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا بنسبت دوسروں کی گواہی کو. تو یہ دوسروں کی گواہی سے، دوسروں کی قسموں سے ڈر کے صحیح گواہی دے دیں گے. پہلے جو گواہ ہیں وہ لوگ صحیح گواہی دے دیں گے. واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو بات کو. دیکھیں ایک ہے ہیئر انگلش میں اور ایک ہے لسن. تو لسن جو بولتے ہیں تو بات سنو آپ، مطلب یہ ہے کہ اوبے، بات پہ عمل کرو. تو اللہ سے ڈرو. کچھ اصول ہیں جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے اس کے کچھ اصول ہیں. تو اللہ تعالیٰ فاسقین کو یعنی جو حد سے نکلنے والے ہیں ان کو راستہ نہیں دکھاتا. اب یہاں سے سورہ مائدہ ختم ہونے تک عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے اور بڑی ٹچنگ چیزیں ہیں بعض اس میں، جس سے ہم کو بھی اثر لینا چاہیے. یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تم کو کیا جواب ملا، واٹ ریسپانس ڈڈ یو گیٹ. قیامت کے دن تمام رسولوں کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ اور پوچھیں گے کہ بھئی جب تم نے تبلیغ کی، اللہ کے دین کے طرف لوگوں کو دعوت دی، تو تم کو کیا جواب ملا. قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ کہیں گے کہ ہم کو تو کوئی علم نہیں ہے، بے شک آپ غیب کی باتوں کو بہت اچھی طریقے سے بہت زیادہ جاننے والے ہیں. علام ایگزیجریٹڈ ناؤن ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا. نہیں معلوم، میں تو اس بات پہ کچھ حیرت کرتا ہوں کہ انسانوں کو علامہ کیسا بول دیتے ہیں. اسماء الحسنہ میں بات آئی ہے، اسماء الحسنہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو بہرحال اللہ معاف کرے اگر غلطی ہو رہی ہے. تو یہاں رسول تمام جواب دیں گے کہ جو ہے ہم کو تو کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ ہم کو دلوں کی کیفیت ہی نہیں معلوم. ہمارا کام پہنچا دینے کا تھا، ہم بات پہنچا دیے. اب وہ قبول کرے نہیں کرے وہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ منافق بھی تھے لوگ. بھئی منہ سے بولتے تھے اسلام قبول کرے، لیکن دل میں اسلام اترا نہیں تھا. ستاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو ستاتے تھے. تو آپ جو ہے غیب کا جاننے والے ہیں، غیب کا جاننے والے ہیں، تو آپ بہتر جانتے ہیں. اب یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ الصلوۃ والسلام،
اب دیکھیے کسی جگہ ماں کا نام نہیں آتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، ہر جگہ باپ کا نام آتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کوئی بھی نام لے لیجئے، عربی کے جتنے بھی صحابہ کے نام ہیں لے لیجئے، باپ کے نام کے ساتھ آتا. اب یہاں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے، بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ماں کے نام سے جو ہے ان کو پکارا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیکا و علی والدتی کا، میری نعمت جو تم پہ تھی اور تمہاری والدہ پہ بی بی مریم پہ تھی اس کو یاد کرو. بھئی ایک نعمت جو صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور بی بی مریم کو سلیکٹ کیا، بن باپ کے جو ہے نبی کی اولاد ہونے، ماں ہونے کے لیے سلیکٹ کیا، تو نبی کے ماں ہونے کی جو ہے نعمت تھی. معمولی بات نہیں ہے کہ بھئی اتنا بڑا درجہ ان کو دیا. اذ ایدتک بروح القدوس، جب میں نے تم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدوس سے مدد کی. اب یہ روح القدوس کون ہے؟ یہ جبرائیل علیہ السلام. ان کو ایک جگہ روح الامین کہا گیا اور نام جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہے. یہاں ایک بات میں ذرا ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جبرائیل پراپر ناؤن ہے. انگلش گرامر جو جانتے ہیں، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. پراپر ناؤن کے ہر جگہ ایک ہی معنی ہوتے. مسجد کامن ناؤن ہے، کوئی بھی مسجد. مسجد عالیہ گن فاؤنڈری جب آپ بولیں گے تو پھر ایک خاص مسجد ہوگی، پراپر ناؤن ہو گیا. تو اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام جب آپ بولیں گے تو پراپر ناؤن ہے وہ. تو جبرائیل علیہ السلام کو روح القدوس کہا گیا. تو روح پراپر ناؤن ہے، قدوس ایڈجیکٹو ہے، پاک روح، انڈلٹریٹڈ، کوئی چیز ملی بھی نہیں ہے اسے، بڑی پاک ہے. روح الامین کہا گیا ہے، امانت دار ہے، جو بات دی جاتی ہے وہی بات پہنچا دیتے ہیں. اب یہاں جو کنفیوژن ہوا، اب جو پوزیسو ناؤنز آئے، روحنا، ہماری روح، وہاں بھی بی بی مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے. انسان کی پیدائش کے وقت روح ہی کا لفظ آ گیا، میری روح، اس کی روح. اب مجھے معلوم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں غلطی یہ ہوئی کہ اللہ کی روح بول دی. تو اگر ہم روح کیا ہے اگر ہم قرآن سے جاننے کی کوشش کریں تو بات صاف ہو جائے. دیکھیں یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، قل اللہ احد، اس میں پیرز نہیں ہے. مخلوق میں پیرز ہی پیرز ہیں. دن رات، مرد عورت، خوشی غم، ہر چیز میں پیرز ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو تقدیر رکھتے ہیں یا مٹا دیتے ہیں. آپ کو چوائس دیا ہے کروں یا نہ کروں، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی. ہر چیز میں، امکانات میں بھی پیرز ہیں. تو مخلوق میں ابلیس بھی مخلوق ہے. اب ابلیس کا کیا کام ہے؟ ہمیشہ غلط چیزیں لا کے جو ہے انسان کے دل و دماغ کو خراب کرنا. اس کا کوئی اپوزٹ فورس ہونا ضروری ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں جو ہمیشہ صحیح چیزیں لے کے آئے ہیں، ہمیشہ صحیح چیزیں لے کے آئے. تو اب یہاں وہی لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، مومنین کی مدد کریں گے، سورہ مجادلہ میں انشاءاللہ آ جائے گی بات. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس از اے پاور آف ایول، یعنی برائی کی ایک قوت ہے. جبرائیل علیہ السلام اچھائی کی ایک قوت ہے جو آدم علیہ السلام میں پھونک دی گئی تھی. صحیح فیصلے لینے کی قوت پھونک دی گئی تھی ان پہ، اور پھر ان کو ان کی برائی اور اچھائی جو ہے ان کو الہام کر دیا گیا تھا. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی جبرائیل علیہ السلام سے تو کیا ہوا؟ تکلم الناس فی المہدی وکہلا. تو یہ بچپن میں جھولے میں بھی بات کرنے لگے اور بڑھاپے میں بھی بات کریں گے، بڑی عمر میں. یہ بھی معجزانہ بات آ گئی. بھئی کوئی کسی بچے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بی بی مریم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئے تو لوگ نعوذ باللہ ان پہ تہمت لگانے لگے. تو بولے بچے سے پوچھ لو. تو لوگ بولے یہ جھولے کے بچے سے کیا پوچھیں گے؟ تو مجھے جہاں تک یاد ہے آپ کا پہلا جملہ تھا کہ انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا غلام. تو یہ تھا. پھر کہلا جو ہے ہکلا کے بات کرنے کے لیے بولتے ہیں، بڑھاپے میں جس طریقے سے لوگ بات کرتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام 33 برس میں اٹھا لیے گئے تھے. تو بڑھاپا تو آیا ہی نہیں تھا، اینڈ جوانی میں اٹھا لیے گئے تھے. تو یہاں یہ اشارہ ملتا کہ دو وقت بات کریں گے آپ. ایک تو جھولے میں بات کر چکے ہیں
اور قیامت سے پہلے جو آئیں گے جب بات کریں گے، جس کے آثار پورے آ گئے، کل ہی آ گیا، ایران اور سیریا پہ جو ہے ہنگامہ کرنے کا پلان بن رہا ہے. تو پورا جو سین ہے سیریا پہ ہے. سیریا کا کیپٹل ڈماسکس ہے. ڈماسکس کے مسجد کے مینار پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہاں دجال کو ختم کریں گے، یاجوج ماجوج کا پورا پروگرام ایسا سمٹتے ہوئے چلے آ رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ دو نشانیاں ہوئی. پھر وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، یہ دو نعمتیں ہوئی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے تم کو کتاب سکھائی. کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب سکھائی، قرآن. مطلب یہ ہے کہ قانون دیا جب تم کو، کس چیز پہ کیسا عمل کرنا، کیا کرنا ہے، تمام دیا. والحکمہ، اور فیصلہ، یہ کتاب کی بنیاد پہ فیصلے کرنا اور اس پہ عمل کرنا. جیسا ہمارے پاس کتاب قرآن ہے، حکمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ احزاب کے 36ویں آیت غالباً، اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے معنی قرآن کے آتے ہیں، حکمت کے معنی قرآن پہ عمل کرنے کی. اس سے بہتر حکمت نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب سکھائی، قانون سکھایا، اس پہ عمل کرنے، اس کے طریقے سے فیصلے کرنا سکھایا. وہ تورات اور انجیل، اور تورات سکھائی اور انجیل سکھائی. پھر وَإِذَا تَخْلُقُ مِن طِينٍ كَهَيَّةٍ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور جب تم نے مٹی سے ایک چڑیا کی شکل بنائی ہماری اجازت سے، اور پھر جب تم نے اس میں پھونکا ہماری اجازت سے تو وہ چڑیا بن گئی. یہ معجزہ تھا. پیدائش میں بات کرنا معجزہ ہے، پھر آ کے بات کرنا معجزہ ہے، پھر کتاب نازل ہونا، قانون نازل ہونا، یہ تمام معجزے ہیں. پھر دیکھیے تخلیق کا جو مطلب ہوتا ہے، خلق کا مطلب کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا. خلق الانسان من طین، مٹی سے انسان کو بنایا. بدی کا مطلب پیدائش کا ہوتا ہے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لانا. کچھ بھی نہیں تھا، اس کو وجود میں لا لیا. تو بدی نہیں بول رہے ہیں، تخلیق. مٹی سے آپ چڑیا بنائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر اس میں پھونکیں گے تو وہ چڑیا بن جائے گی. اب یہاں آدم علیہ السلام کی بھی بات سمجھ سکتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں جو ہے اس کو زندہ انسان بنا دیا. تو یہاں جو لوگ سائنس سے تھوڑا بہت بھی واقف ہیں، یعنی ان آرگینک کیمیکلز جو مٹی کے تھے، دے ویئر چینج ٹو بایو کیمیکلس. جو جاندار میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے ان کو بدل دیا گیا. یہ ایک معجزہ تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے. پیدائشی اندھا. اور لیپر، جس کو جزام یا آپ کے کوڑی جس کو بولتے ہیں، اس کو ٹھیک کر دیتے تھے. اب بعض روایت میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنسز جو ہے ترقی پہ آ رہی تھی. جیسا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو جادو کو جادو سے مارا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن کا زور ہو رہا تھا تو میڈیسن کو میڈیسن سے مارا. بغیر میڈیسن کے جو ہے پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیا، اور پھر لیپر کو ٹھیک کر دیا، جزام یا جو بھی تھا، کوڑی جو تھا، اس کو ٹھیک کر دیا. اب ہمارا زمانہ سائنس کا ہے تو سائنس سے مارو. دیکھیں پورا جواز قائم ہو رہا. جادو کا زور تھا، جادو سے مارو. میڈیسن کا زور تھا، میڈیسن سے مارو. سائنس کا زور ہے، سائنس سے مارو. 750 سے اوپر آیات قرآن میں موجود ہیں سائنٹیفک. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، قرآن ہی نہیں پڑھے تو جو ہے کیسا معلوم ہوگا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اس وقت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے اس کی. اور اللہ کا فضل ہے کہ ورلڈ اوور اس وقت تبلیغ میں سائنس آتے جا رہی ہے. قرآن کی تبلیغ میں جو ہے برابر سائنٹیفک حوالے آتے چلے جا رہے ہیں. پھر چھٹا معجزہ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب آپ مردے کو جو ہے ہمارے حکم سے کھڑا کر دیتے تھے. معجزے تھے. تو اب یہاں بات آ رہی وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب تم یہ نشانیاں لے کے آئے، معجزے لے کے آئے، تو ہم نے بنی اسرائیل کو روک دیا تم سے. وہ تو تم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، سولی پہ چڑھا دینا چاہ رہے تھے. کوئی اور کو سولی پہ چڑھا دیا، آپ کو تو ہم نے اٹھا لیا. آپ نہیں چڑھے سولی پہ. قرآن سے بات ثابت ہے، نہ آپ سولی پہ چڑھے نہ قتل ہوئے. یقیناً آپ قتل نہیں ہوئے. اس قسم کا جملہ قرآن میں آ چکا ہے، پڑھ چکے ہیں. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کھلا ہوا جادو ہے. یہ معجزوں کو جادو کہا. تو اب ہم سرسری طور پہ دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی بات آئی، انشاءاللہ آئندہ بھی بات آئے گی،
کہ سحر کے معنی سحر مبین، سحر کے معنی عام طور پہ جادو کیے گئے ہیں، مبین جو ہے کھلا ہوا، بالکل ظاہر، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کھلا ہوا جادو ہے۔ اب لفظ سحر جو ہے ایک جگہ آیا، سحر کے معنی دھوکے کے بھی ہوتے ہیں، ایک جگہ سحر کے معنی آئے لیل رات، فجر صبح، یہ دونوں کے بیچ میں سحر، رمضان میں جو آپ سحری کرتے، تو لیل تو پکا رہتا یہ رات ہے، فجر بھی پکی ہو جاتی دن نکل گیا، یہ دونوں کے بیچ میں آپ کو ذرا دھوکا ہوتا ابھی رات ہے یا ابھی دن ہو گیا، تو سحر کے لفظ میں دھوکے کی گنجائش ہے۔ اب پھر اب یہ دھوکا کیسا کھاتا ہے انسان، ایسا کیسا کھاتا ہے سر؟ یہ دیکھیے، اب سن رائزز ان دا ایسٹ اینڈ سیٹس ان دا ویسٹ بولتے آپ، حقیقت میں سورج اپنی جگہ پہ ہے زمین کے لحاظ سے، زمین ویسٹ سے ایسٹ کی طرف گھوم رہی ہے، زمین جو ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف گھوم رہی ہے، تو ہم کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سورج ایسٹ سے نکل کے ویسٹ میں ڈوب رہا ہے، دھوکا نہیں ہے آنکھوں کا۔ آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ٹرین رکی ہوئی ہے، بازو کی ٹرین ایک دم گزری، آپ سمجھے آپ کی ٹرین سٹارٹ ہوگی، دھوکا ہے نہیں۔ اب ایک سائنٹیفک اگر دھوکا دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بڑے سرکل پہ، سائیکل کے پہیے یا کسی پہ، ایک کارڈ بورڈ پہ یہ 7 رنگ جو رینبوز کے رہتے، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ، وپ گیور جس کو بولتے ہیں، وہ آپ ایکول اس میں پینٹ کر کے سائیکل کا پہیا زور سے پھرائیے، سفید رنگ دکھتا آپ کو، حالانکہ 7 رنگ ہیں۔ اب یہ جو لائٹ ہے 7 رنگوں میں ملی ہوئی ہے، اس کی فریکوینسی کی وجہ سے آپ کو نہیں معلوم ہو رہا، یہ آنکھوں کا دھوکا ہو رہا ہے آپ کو۔ تو جادو سے دھوکا ہو سکتا ہے، لیکن معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ حقیقت ہوتی، جادو نہیں ہوتا۔ وہ صحیح بھی چڑیا بنی، وہ صحیح بھی دیکھنے لگا پیدائشی اندر، وہ کوڑ صحیح بھی کیور ہو گیا، وہ صحیح مردہ جو ہے زندہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی صحیح بھی سانپ بن گئی۔ تو معجزہ حقیقت ہوتی ہے، اور معجزہ نبی کے نبوت کے ثبوت میں دیا جاتا ہے، نہیں مان رہے ہیں آپ۔ تو پھر وہی بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزوں کی درخواست ہوئی تو آپ نے کہا میرا معجزہ قرآن ہے۔ آپ ابھی دیکھ لیے، انہیریٹنس کے بارے میں کتنا 1450 برس پہلے بات آ گئی، سائنٹیفک ورسز اتنے آگے ہیں، ہسٹورک ہیں، ہر چیز ویریفائی، معجزہ ہی معجزہ ہے۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَّارِيِّينَ أَنْ آمَنُوا بِرَسُولِي، اور جب ہم نے، حوارین کون ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپل جن کو بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیے تھے، غالباً 12 لوگ تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ مجھ پہ اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاؤ۔ اب یہاں 2-3 الفاظ سمجھنا ہے۔ اب یہ وحی حوارین پہ کیسا کی؟ وحی تو ہمارے سمجھ میں یہ آتا کہ صرف نبیوں کو ہوتی۔ تو ایک جگہ قرآن میں آیا کہ زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کو وحی کی، اشارے سے کہا کہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ ایک جگہ آتا کہ شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی، وحی کے معنی وہاں انسٹنکٹ کے آ گئے، اندر ان کی کیفیت ڈال دی۔ ایک جگہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی تو نہیں تھی، تو دل میں بات ڈالنا، انگلش کا بہترین ورڈ اس کے لیے کمیونیکیٹ ہے۔ وی کمیونیکیٹڈ ٹو دا ڈسائپلز۔ کیا وحی کی؟ کہ ان آمنو بھی، کہ مجھ پہ ایمان لاؤ، وہ بھی رسولی، اور میرے رسول پہ ایمان لاؤ، میرے بیٹے پہ ایمان لاؤ نہیں بولے۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، یہاں یہ نہیں بولے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں اور بیٹے پہ ایمان لاؤ نہیں بولے، میرے رسول پہ ایمان لاؤ بولے۔ یہ ان کے جو صحابی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ اس بات کے گواہی دے چکے ہیں۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، انہوں نے کہا کہ ہم بے شک ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر یہ بات آ گئی کہ ہر نبی کے فالوور جو تھے مسلمان تھے، ہم یہ بات کو پیش نہیں کر سک رہے ہیں دوسروں پہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کا نام اسلام ہے۔ اب ہم لوگ اس کو کرسچینٹی اور جوڈائزم اس طریقے کے نام دے دیے۔ اسلام کیا ہے؟ سبمیشن، ٹوٹلی سرنڈر کرنا، فرما برداری میں آ جانا بالکل۔ تو انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اور یہ حوارین جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے، انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا پالنے والا مالک یعنی اللہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے پاس
ایک دسترخوان بھیجائے اوپر سے، پورے کھانے لگے ہوئے اوپر سے دسترخوان بھیجائے. دیکھیے تقاضے کیسے ہیں، فالوورز ہیں. اب یہاں ایک بات سمجھ میں آئی مجھے، جو کوئی تفاسیر میں ملی نہیں یہ بات، کہ بھئی انہوں نے دسترخوان کی کیوں خواہش کی؟ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ بھئی آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، آپ کے باغات کیوں نہیں ہوتے، آپ کے خزانے کیوں نہیں ہوتے، یہاں دسترخوان کی کیوں خواہش کی؟ تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی کہ ہر نبی نے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ پہ ایمان لاؤ، مجھ پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ. اب ظاہر میں بتایا ہوگا کہ جنت ہے، جنت میں کھانے ہیں، ایک سے ایک کھانا ہے. تو بھلے ذرا فرمائش کر کے دیکھو کہ جنت کا کھانا کھلاؤ، ہمارے کو نکال کے بتاؤ، اگر ہے تو ثبوت دو، ورنہ کوئی اور معجزے کے بارے میں بھی پوچھ سکتے تھے. تو خاص بات یہ تھی کہ مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی کہ دسترخوان کی خواہش اس لیے کیا، آپ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ہم اگر آپ کی پیروی کریں گے تو جنت کا وعدہ کیا ہے. جنت میں خالی رہنے سے کیا ہے؟ بولے ہاں بہترین حوریں ہوں گی، بہترین کھانے کی چیزیں ہوں گی، تو پھر کھانے کی چیزیں اگر جنت میں ہیں تو پھر کھلائیے، یہ معجزہ ہے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام تو ذرا خوفزدہ ہو گئے. قالت اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، کہا کہ اگر تم مومنین ہو تو اللہ سے ڈرو، کیسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہاں بھی مومنین آیا، ہمارے لیے بھی مومنین کا لفظ آتا، یعنی کسی بھی پیغمبر پہ ایمان لانے والے مومنین ہیں، ان کے احکامات پہ عمل کرنے والے مسلمین ہیں. مذہب ایک ہی ہے، ہم لوگ اس کو جو ہے توڑ کے ٹکڑے کر لیے ہیں. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن القلوبنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان پہ جو کھانا آئے گا اس کو کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی بولے تھے آپ کیسا اٹھائیں گے، بولے ایمان نہیں، ایمان تو ہے لیکن دل کے اطمینان کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. تو یہاں بھی ایک بات ملتی ہے کہ پہلے اطمینان کر لو، آپ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو جن چیزوں کا تقاضا ہو رہا ہے اس پہ اطمینان کر لو کہ یہ صحیح عمل ہے. تو یہ بول رہے ہیں کہ آپ اگر اوپر سے دسترخوان نیچے اتاریں گے تو ہم کو اطمینان ہو جائے گا. وہ نعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں گے کہ آپ نے سچ کہا. وہ تکونا علیہ من الشاہدین، اور ہم اس چیز پہ جو ہے گواہوں میں ہو جائیں گے. کس چیز پہ گواہ ہو جائیں گے؟ کہ اللہ ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، جنت ہے، جنت میں کھانا ہے، یہ تمام چیزوں پہ جو ہے ہم گواہ ہو جائیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے. خالہ عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ علیہ السلام بیوی مریم کے بیٹے، انہوں نے کہا اللہم، اللہم کا مطلب یہ ہوتا کہ اے اللہ، ربنا، اے ہمارے پالنے والے مالک، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کیا آپ آسمان سے جو ہے ہمارے لیے کھانا بھرا ہوا دسترخوان بھیجیے تاکہ یہ ہمارے لیے عید کا موقع ہو جائے، خوشی کا موقع ہو جائے، ہمارے پہلے والے اور ہمارے بعد میں آنے والے. ورزقنا وآیۃ منک، اور یہ آپ کے طرف سے نشانی ہو جائے، آپ کے وجود کی، آپ کے قدرت کی، میرے رسالت کی، جنت کی، جنت میں کھانوں کی، یہ تمام چیزوں کی نشانی ہو جائے. تو آپ جو ہے اوپر سے دسترخوان بھیجائیے. ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہم کو رزق دیجئے، رزق دینے والوں میں آپ سب میں بہترین ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. پھر قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بے شک تم پہ یہ دسترخوان کھانے کا اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ عالمین میں نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی تھی. کیونکہ اب تک جو معجزے ہوئے زمین پہ ہی ہوئے. ایک شق القمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا تھا، تو وہ تو ایسا تھا کہ جیسا علماء کا خیال ہے کہ کوئی تقاضا نہیں ہوا تھا، کوئی تقاضا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سورہ قمر میں پڑھیں گے. یہاں تقاضا تھا کہ ایسا کریے، تو تقاضے پہ وہ دیکھیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بھی یہی معاملہ ہو. قوم بولی کہ بھئی پہاڑ سے اونٹنی نکلنا، نکلتے بچا دینا، ہوا ایسا. اس کے بعد میں جب قوم سیدھے راستے پہ نہیں آئی تو تباہ کر دیا، پوری قوم کو تباہ کر دیا. تو بولے میں اس طریقے سے سزا دوں گا اگر کوئی اس کا انکار کرے گا، کفر کرے گا.
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے انسانوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود، دو معبود سمجھو اللہ کے علاوہ؟ کیا تم نے کہا تھا ایسا کہ مجھے خدا مانو اور میری ماں کو خدا مانو، بی بی مریم کو خدا مانو؟ ایسا آپ نے کہا تھا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ آپ نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، مجھے کوئی اختیاری نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ تو انہوں نے نہیں کہا، پہلے بات آئی کہ انہوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، مگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ میں نے نہیں کہا، میں کیسا کہہ سکتا ہوں، مجھے حق ہی نہیں ہے، میں کیسا بول سکتا ہوں کہ میں اور میری والدہ جو ہے دو خدا ہیں، میں کیسا کہہ سکتا ہوں، اس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں یہ کہتا تو آپ کو علم ہو جاتا۔ یہ ایمان کا ہے، ایمان اور یقین۔ آپ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، اگر میں کہتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا تھا، آپ کو علم ہو جاتا۔ اور یہ بڑی پیاری آیت یہ بھی ہے کہ تعلم ما فی نفسی، میرے نفس میں جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں، ولا عالم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا آپ کے نفس میں کیا ہے۔ نفس کیا ہے؟ ذات۔ دیکھیے جسم ہے میرا، اندر ایک ذات ہے، وہ بولنے لگا رہی ہے، وہ نفس ہے جو سوتے وقت اللہ تعالیٰ لے لیتے، مرنے کے وقت بھی لے لیتے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں دے چکا ہوں کہ فرض کیجئے کہ کوئی صاحب، عبداللہ صاحب کوئی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ہاسپٹل میں انتقال ہوا، لوگ سب گھر کو آئے، تو آ کے لوگ پوچھتے خالی باڈی آئی کیا، عبداللہ صاحب آئے کیا؟ نہیں پوچھتے، کوئی نہیں پوچھتے عبداللہ صاحب آئے کیا، کیونکہ معلوم ہے عبداللہ صاحب تو چلے گئے، باڈی کا پوچھتے۔ تو یہ ہمارا نفس ہے اندر، شعور، باشعور، نیند میں وہ نفس لے لیا جاتا، ہمارا شعور لے لیا، انگلش میں جس کو سول بولتے ہیں، کانشیس سیلف، باشعور ذات۔ میری باشعور ذات میں جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں، آپ کی باشعور ذات میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا۔ یعنی اتنے بڑی نبی ہونے کے بعد اپنی لا علمی کا کنفیس کر رہے ہیں، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے۔ آپ کیا؟ انک انت علام الغیوب، آپ تو غیب کی باتوں کو جاننے والے، یعنی انسین، بن دیکھی چیزوں کو آپ جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے ان کو صرف وہی کہا جس کا مجھ کو حکم ہوا تھا۔ کیا کہا؟ کہ اللہ جو میرا اور تم لوگوں کا پالنے والا مالک ہے، اس کی غلامی کرو۔ میرا اپنا تو ذکر ہی نہیں تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو میرا اور تمہارا مالک اور پالنے والا ہے، اس کی غلامی کرو، اس کی پرستش کرو، اس کو ورشپ کرو۔ میں اپنے طرف تو کبھی پلٹا ہی نہیں تھا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں رہا میں گواہ تھا۔ میری زندگی میں تو نہیں کہا کسی نے ایسا، میری زندگی میں کسی نے نہیں کہا، میں گواہ تھا۔ فَلَمَّا توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، وفات، رات میں وفات ہوتی ہے ہماری، نفس لے لیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، تو جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان پہ رقیب تھے۔ رقیب کس کو بولتے ہیں؟ ویجیلنٹ، نظر رکھے ہوئے۔ بعض ترجموں میں واچفل بولے، واچفل میں ڈائنامزم نہیں ہے، ویجیلنس، انویجیلیٹر، ایگزامینیشن ہال میں پھر رہا، انویجیلیٹر میں پاور رہتا، پیپر کھینچ کے لکھ دیتا کاپیڈ، واچ مین نہیں لکھتا، میں خالی بیٹھے رہتا ہوں۔ تو ویجیلنٹ جو ہے رقیب کے معنی۔ اب اردو شاعری میں وہ لفظ کو جو ہے وہ معشوق پہ نظر رکھنے والا بول دیا، اس کو اللہ معاف کرے۔ رقیب روسیہ، اس قسم کی باتیں، یہ اسماء الحسنہ کے الفاظ ہیں، یہ کیا تماشا بن گیا ہے۔ علام کا ایک ہو گیا، رقیب کا ایک ہو گیا۔ تو یہاں رقیب کا مطلب یہ ہے کہ نظر رکھنے والا۔ آپ نے مجھے جب اٹھا لیا تو آپ ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے، آپ نظر رکھنے والے تھے۔ وہ انت علی کل شیء شہید، اور بے شک آپ ہر چیز پہ گواہ ہے، ہر چیز آپ کے نظر میں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے۔ اب یہ بڑی ٹچنگ چیز ہے یہ آیت۔
اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قیامت میں بول رہے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے غلام ہیں، آپ غلام کو کھندل کے پھینک دے سکتے آپ. یہ بڑی ایموشنل آیت ہے کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے غلام ہیں، غلاموں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے آپ. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، ان کے گناہوں کی سزا سے بچا لیں، تو بے شک آپ اختیار والے ہیں، آپ اقتدار والے ہیں، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ کا فیصلہ دانائی پہ ہوتا، وزڈم پہ ہوتا، اور آپ کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں. اب یہ آیت اتنی زبردست ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنی نماز میں پوری رات یہی آیت پڑھتے رہے، پوری رات یہی آیت پڑھتے رہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے غلام ہیں، اور اگر آپ ان کے گناہوں سے ان گناہوں کی سزا سے بچا لیں تو پھر آپ کو اختیار ہے، آپ کا فیصلہ ہے. اب یہاں ایک بات کھل کے آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے جملے کو رات بھر نماز میں پڑھتے رہے. یہ بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے. یہ کوآرڈینیشن تھا نبیوں میں، یہ پارٹیشن نہیں تھا. یہ کرسچینٹی اور جوڈائزم اور فلائزم نہیں تھا. یعنی نبی کلیئر تھے کہ وی آر ون ٹیم. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹیم ہے، صرف اسلام آیا ہے. جبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے جملے کو رات بھر نماز میں دہراتے رہے، رات بھر دہراتے رہے. اچھا یہ کیا کیفیت ہوگی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھیے آپ، ان کی بھی وہی کیفیت ہو رہی کہ بھئی ظاہر ہے اپنی امت ان کو نظر میں آئی ہوگی کہ اگر میری امت کو آپ سزا دیں تو آپ کے غلام ہیں، کون کیا کر سکتا، آپ کے غلام ہیں. اور اگر معاف کر دیں تو آپ کا اختیار ہے، آپ کا اقتدار ہے، آپ کا پاور ہے، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں. اور آپ ایسے جج ہیں کہ آپ گواہ بھی ہیں، کوئی بول بھی نہیں سکتا کہ ایسا نہیں کرا. بلکہ بھئی دنیا کے کیسز میں تو جو ہے جج الگ رہتا، گواہ الگ رہتا، لیکن یہ آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ جو جج ہے اللہ تعالیٰ وہ گواہ بھی ہے. اوپر بات آ گئی وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز پہ گواہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ آج کا دن ایسا ہے کہ آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. سچائی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، ان کے فرشتے ہیں جو کام کرتے پھرتے ہیں، کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اس پہ جو ہمارا عمل ہو رہا ہے وہ آزمائش ہو رہی ہے ہماری. آخرت میں اعمال نامے میں بتا دیا جائے گا کہ کس کا عمل کیا ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے ہم جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے. البتہ ایک حدیث ضرور ہے کہ کوئی جو جنت میں جو ہے اپنے اعمال سے نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا، کیونکہ ہمارے عمل تو ڈیفیکٹو ہیں، رحمت سے جائیں گے. تو سچائی یعنی آج کا ایسا دن ہے، قیامت کا ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں خالدین کا مطلب رہنا، اکثر ہمارے پاس تفسیر میں بھی بات آتی ہے خالدین کا ہمیشہ رہنا بول کے کر دیتے، خالدین ابدا، خالدین ابدا ہمیشہ رہیں گے، خالدین رہیں گے کب تک نہیں معلوم. تو یہ وہ جو لوگ یعنی یہ کون لوگ ہیں، یعنی اس دن جو ہے سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی اور ان کو فائدہ دے گی، اور وہ ایسے جنت میں ایسے باغات میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہیں گی، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. یہ تو ترجمہ ہوا. اللہ تعالیٰ ان سے کیوں راضی ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن حدیث پہ عمل کرے، ایمان لائے اور عمل کرے، اس لیے راضی، اس لیے خوش ہے. رضا کا مطلب خوش ہونا. جو قرآن پہ حدیث پہ عمل کیا، ایمان لایا اور عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو گئے. اب ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں راضی ہوئے؟ گئے تو جنت میں دے دیا نا، جگہ دے دی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے خوش ہو گئے کہ چلو بھئی ہمارا ایمان اور عمل کچھ تو رنگ، اتنا بڑا رنگ لایا ہے کہ ہم کو جنت مل گئی. تو یہاں اب یہ سمجھنا ہے
کہ دیکھیے اب جو لوگ ذرا فلوسافیکل لیول پہ سوچنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھے کہ دیکھیے ایمان اور عمل کاز ہے، جنت افیکٹ ہے. کاز ہے، آپ ایمان اور عمل لائیں گے انشاءاللہ آپ کو جو ہے جنت ملے گی. یہ دنیا کا جو اصول معلوم ہوتا ہے. ذالک فوز العظیم. تو یہ سب میں بڑی کامیابی ہے، سب میں بڑا اچیومنٹ ہے. فوز اور فلاح میں کیا فرق ہے؟ فلاح کا مطلب سکسس کا ہوتا ہے، فوز کا مطلب اچیومنٹ کا ہوتا ہے، کوئی چیز حاصل کرنا. یہ سب میں بڑی چیز ہے جو حاصل کی جا سکتی ہے. کیا ہے؟ جنت. کیسے؟ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا. تو قرآن اور حدیث پہ عمل کر کے جنت حاصل کرنا ذالک فوز العظیم. یہ سب میں بڑی کامیابی اچیومنٹ ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اور آسمانوں اور زمین میں اور اس میں جو کچھ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے. کسی پہ، میرے پہ، آپ پہ، کسی کی حکومت نہیں ہے. بلا وجہ شیطان سمجھا رہا فلانے کی حکومت ہے، فلانے کی حکومت ہے. کسی کی کچھ حکومت نہیں. تو جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے اس پہ سب پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہاں واو کے معنی یہ سمجھ میں آتے کہ اسی لیے وہ ہر چیز پہ قادر ہے. جب آسمانوں کی، زمین کی، ہر چیز پہ اس کی حکومت ہے اسی لیے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ویئر آر یو؟ ہمارا مقامی کیا ہے؟ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں بلا وجہ یہ میں بکریوں کے ویسا جو کر رہے ہیں؟ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جانا ہوا علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ان کی اجازت ہو، ان کی حکم، ان کا حکم ہو تو کوئی چیز ہوتی ہے، نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں ہوتی. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے غلام ہیں. ہم کو ان سے دعا مانگنا ہے کہ یا اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہم کو ہدایت دیجئے. آپ کو ہر چیز پہ آپ کی حکومت ہے، ہمارے دل و دماغ پہ بھی آپ کی حکومت ہے. اگر آپ ہم کو جو ہے ہدایت دیں گے، راستہ بتائیں گے تو ہم راستے پہ چلیں گے، مدد کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ ہم اپنے سے تو جا نہیں سکتے. یہاں سورہ مائدہ اللہ کے فضل سے ختم ہوا.